بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ہزاروں لاکھوں نعمتیں بارش کی طرح برسائی ہوئی ہیں، لیکن دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور خاصتاً ان ایام کے اندر جب کہ ہر چیز کی قیمت، چاہے وہ فیول ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، چاہے وہ گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں، اشیاء کی جو قیمت ہے چونکہ وہ بڑھ گئی ہے، اور جو کمائی ہے وہ اس وقت جو تھی ابھی تک وہی ہے۔ 6 مہینے پہلے جو ان کی کمائی آتی تھی، اگر 600 روپیہ، 700 روپیہ دن کا، 1000 روپیہ دن کا، اب بھی وہی ہے۔ لیکن پچھلے 6 مہینوں کے اندر چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ آٹا جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اب قیمت کے اندر بڑھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے چاول جو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے۔ گھی جو استعمال ہوتا ہے، تیل جو استعمال ہوتا ہے، سبزیاں جو استعمال ہوتی ہیں، گوشت جو استعمال ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام خورد و نوش کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ان کی قیمت اب بڑھ گئی ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو۔ جو مالدار ہیں وہ ان کو تو کچھ خاص اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو بریڈ لائن کے اوپر تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، جو اتنا کماتے تھے دن کے اندر اور اتنا واپس لے آتے کہ اپنے گھرانے کے لیے اتنا کافی ہوتا، بیوی بچوں کے لیے، والدین کو جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یا رشتہ دار جن کو دے رہے ہیں، اب وہی کمائی ہو رہی ہے لیکن واپس آ کر ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ادھر یعنی ادھر بھی مہنگائی ہوئی ہے، یو کے اندر، یورپ کے اندر، امریکز کے اندر، لیکن چونکہ ہماری یہاں اشیاء کی فراوانی ہے، بہت تعداد کے اندر آ سکتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء، آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیز کے اندر کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ فیول بہترین انداز کے اندر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پچھلے 6 مہینوں کے اندر، لیکن دوسرے ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں چیزوں کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو چیزیں کم ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا گھریلو کے استعمال کی چیزیں ہوں، آپ کا جو صرف ہے یعنی کپڑے دھونے کا جو صابن ہوتا ہے، یا باقی جو گھریلو کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کے لیے الگ چیزیں ہوتی ہیں، جو دکاندار ہیں ان کی الگ ہوتی ہیں، جو لیبر مزدور آدمی ہوتا ہے اس کی الگ چیزیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کے استعمال کی چیزیں الگ ہیں۔ تو جو کہ پیچھے سے آنا کم ہو گئی، اب ان کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی، تو پہلے بھی بڑھی ہوئی تھی اور زیادہ کی قیمت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے ان کے اوپر بڑا ہی اثر پڑ رہا ہے۔ اور اگر ان حالات کے اندر اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور اس کو ہسپتال جانا پڑ گیا، ادھر اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر یو کے اندر کہ آپ NHS کی وجہ سے ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، وہ آپ کا دیکھ بھال کر لیتے ہیں، آپ نے ایک پینی ان کو اس وقت نہیں دی، چاہے آپ غریب ہوں، چاہے درمیانے طبقے کے ہوں یا مالدار ہوں، مالی لحاظ سے آپ کسی بھی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ہسپتال کے اندر چلے جائیں، آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی یا ایکس رے کی ضرورت ہے یا سخت تکلیف آ گئی، یا ویسے کوئی اگر تکلیف ہو تو اپنے جی پی ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں، آپ سے وہ کسی پیسے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔
لیکن دوسرے ممالک کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہر آدمی دیکھتا ہے اپنی جیب کی طرف کہ ادھر میں اب جا رہا ہوں، سب سے پہلے تو اس ڈاکٹرز کی فیس ہوگی، پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ جب دوائی دیں گے، اب دوائی کی میرے پاس فیس ہے یا نہیں، اور اگر بالفرض مجھے اندرونی کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اگر مجھے ایکس رے کروانے ہوں، الٹرا ساؤنڈ کروانا ہو، سی ٹی اسکین کروانا ہو، تو آیا میرے پاس پیسے کے لحاظ سے اس کی میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، یعنی اس کی طاقت ہے یا نہیں؟ اور اگر بالفرض اس سے ایک قدم آگے اگر کوئی اندرونی بیماری ہے اور ایم آر آئی اسکین کروانا ہو تو غریب آدمی تو اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ درمیانی طبقے والے ہیں وہ تو کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن اکثر جو غربت ہے ان ممالک کے اندر اس کو تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کافی عرصہ پہلے ہمارے جان پہچان والے ہیں، وہ پاکستان گئے اپنا ایک گردہ ڈلوانے کے لیے، کڈنی، واپس آئے تو ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اب تو رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت اچھے آدمی تھے، والد صاحب کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی اور مجھے ہمیشہ بیٹا بیٹا کر کے پکارتے تھے، اور پھر بعد میں جب علم کر لیا اور مجھے جب بھی دیکھتے کہتے مولانا، مولانا کے لفظ سے پورا نام کبھی نہیں لیتے، حالانکہ والد صاحب سے بھی بڑی عمر کے تھے لیکن عزت احترام ان کا اتنا تھا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب ان کو پوچھا کہ ان کے گردے کے بارے میں، جو کڈنیز انہوں نے ڈلوائی، پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں چونکہ بہت خراب ہو گیا ان کا گردہ تو وہاں گئے، تو انہوں نے پھر اگلی بات واقعہ سنایا، سن کر میرے دل کو بہت ہی خفقی ہوئی۔ انہوں نے کہا میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اس زمانے کی بات ہے، کافی سالوں کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 6 لاکھ روپیہ 600,000 6 لاکھ روپیہ لگیں گے آپ کا گردہ ڈالنے کے لیے، ہم آپ کو اچھا گردہ دے دیں گے ورکنگ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اسپتال کے اندر کچھ ہفتے مجھے وہاں انہوں نے رکھا، پہلے چیکنگ ویکنگ کی ہفتہ ڈیڑھ، اور آخر میرا گردہ جو ہے انہوں نے ڈال دیا، پھر دیکھا صحیح، ان کے پاس مشین بھی ہیں، اچھے قسم کے ڈاکٹرز بھی تھے، تو میرے ساتھ ایک دوسرا، اب ٹھیک ہو گیا، اب باتیں شادی شروع میں نے کر دی، آپریشن بھی ہو گیا، ایوری تھنگ بیک ٹو نارمل، تو میرے ساتھ بیڈ کے اندر ایک دوسرا تھا، تو میں نے جب اس کو پوچھا کہ تو کس لیے ادھر آیا ہوا ہے، اور لگ رہا تھا غریب، تو اس نے کہا میرے دل کے اندر یہ بات آئی، بعد مجھے افسوس بھی ہوا کہ یہ غریب ہے، اس کے کپڑوں سے وضاقتہ سے پتہ چلتا ہے یہ ادھر کیوں آیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو پوچھ ہی لیا، جب دوستی انسان اکیلا ہوتا ہے ہسپتال کے اندر، جب مہمان آنا جانا ختم ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، تو جو ہسپتال کے اندر بیڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو گو اوور ٹائم۔ تو اس نے مجھے بتلایا پھر کہ میں بھی گردے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے اس کو بتلایا میں بھی گردے سے آیا ہوں، میں انگلینڈ سے ہوں، ادھر آیا ہوا تھا پاکستان، اور اس طرح میرے حالات ہوئے، تو میں نے سوچا چونکہ ادھر آیا ہوا ہوں، اللہ نے تھوڑا بہت پیسہ دیا، چلو گردہ لگوا دیتا ہوں، تو میں نے گردہ لگوا دیا۔ اس نے کہا میں نے گردہ لگوایا نہیں ہے، میں نے اپنا گردہ نکلوایا ہے، I have had my kidney taken out۔ تو میں نے اس کو پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ غربت کی یہ حالت ہے کہ گھر کے اندر مشکل سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اب میں نے تھوڑے بہت قرضے لیے ہوئے ہیں، میرے پاس ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹی ذرا بڑی ہے، بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور بیوی جو ہے، اور میں کبھی کبھی کدھر سے مانگ لیتے ہیں، اس سے وقت گزر جاتا ہے، لیکن اب وقت آیا ہے کہ اپنی بیٹی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ہم مانگ نہیں سکتے۔
اور اس کو باہر کسی کی خدمت کے لیے بھیج نہیں سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کوئی غلط نیت سے یا اس کو سے غلط ایڈوانٹیج نہ لے لے، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے چند سال ہیں میرے پاس، پھر اس کی شادی ہم کسی طریقے سے کر لیں گے، لیکن یہ چند سال تاکہ میرے اچھے گزر جائیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ گردہ خرید لیتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنا گردہ بیچا کتنے کا؟ اس نے کہا 3 لاکھ کا بیچا ہے۔ باتوں باتوں میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس بیچارے کا گردہ انہوں نے 3 لاکھ کا نکال کر وہی مجھے دے دیا اور مجھے 6 لاکھ لے لیے، 3 لاکھ اوپر کما لیے انہوں نے۔ اور پھر میں نے اس سے جب پوچھا کہ یہ 3 لاکھ آپ کو کتنی دیر لگے گی، اس نے کہا کہ حاجی صاحب، جس کو حاجی صاحب کہہ رہے تھے، اس نے کہا حاجی صاحب ہو سکتا ہے 4 مہینے لگ جائے، 5 مہینے، 6 مہینے، کوئی پتہ نہیں، لیکن کم از کم یہ 6-7 جو مہینے، ہو سکتا ہے سال تک یہ، کیونکہ صرف اتنا ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کا، جو گھر کے اندر بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، باقی گھریلو کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تاکہ بیٹی کے اوپر پڑتا رہے، اس لیے میں نے اپنا گردہ بیچ دیا۔ جس وقت حاجی صاحب مجھے یہ قصہ بتلا رہے تھے، when he was telling me the story، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے اگر پہلے پتہ چلتا کہ اس غریب کو ان کسائیوں نے نکال کر اس کے گردے کو اس سے بیچا ہے، اس سے خریدا ہے، میرے اوپر بیچنے کے لیے بزنس کر رہے ہیں، تو میں کبھی نہ لیتا، اس سے واپس آ جاتا، ادھر کسی نے ڈونیٹ کیا ہوتا یا کوئی اور، پھر بعد میں نے اس کو اپنی طرف سے لاکھ روپے اور بھی دے دیے، 2 لاکھ روپے، جو کچھ بھی، اب مجھے بھول گیا اس نے کتنے کہا۔ تو دنیا کے اندر اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنا گردہ بیچ رہے ہیں، اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، کیونکہ اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے بچوں کے اوپر، گھرانے کے اوپر۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کل ہمیں نہیں پوچھیں گے؟ کل ہمیں نہیں پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے اتنی راحت دی ہوئی تھی، تھوڑی سی گرمی ہو گئی، تھوڑی سی یہاں یو کے اندر انہوں نے کہا ہیٹ ویو آ رہا ہے، گرمی ہوئی تو کوئی جو ہے بچوں سے اسکول کو چھٹی دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کام نہیں کریں گے، کہتے ہیں ہم کو نیند نہیں آتی، ہمیں یہ کام نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، پکا نہیں سکتے، اف اف کر کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ کیا خیال ہے، یہ تو 37 ڈگریز ہے، ان ملکوں کے اندر 40 ڈگریز، 45 ڈگریز، 40 ڈگریز تک، 45 ڈگری تک، ان کا تو ہر دن کا یہ مسئلہ ہے۔ اس دھوپ کے اندر وہ جو باہر کام کر رہے ہیں، روڈوں کے اوپر، راستوں کے اندر، کھیتیوں کے اندر، اوپر سے دھوپ جو ہے ان کو جلا رہی ہے، لیکن وہ حلال اپنی کمائی کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، وہ رب ان کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے بچے کیسے بہترین انداز کے اندر پلے ہوئے ہیں کہ کہیں دھوپ ان کو نہ لگ جائے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے، ہمارے بچے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور ان کی بھی تو بچے ہیں جو دھوپ کے اندر ان بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ کام کر کے کوئی حلال کمائی لے کر اپنا پیٹ بھی، گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر جب دوسرے ملکوں کے اندر ایسے حالات سخت آئے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے طور پر ہر مہینے تھوڑا سا اپنا صدقہ سائڈ میں رکھ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور موت کے وقت جو سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس وقت جو آپ کے اوپر حالات سخت آئے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر صدقہ دیتا رہا، اللہ رب العزت موت کا وقت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت موت کا وقت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ وقت کہ جس وقت آپ
کا کوئی شخص کام نہیں آ سکتا. روح آپ کی نکل رہی ہے، جسم تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکلتی. اس لیے میں آپ سے اپنے لیے یا کسی کے لیے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. سوسائٹی کو، ہمارے سامعین، ناظرین اور باقی جہاں تک یہ بات پہنچے گی، صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ رمضان کے اندر تو آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دیتے رہے. جب ہم فضائل سنتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، انسان کرتا ہے. میں نے مثال دی تھی، ہمارے ایک دوست، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جب تنخواہ آتی ہے یا ان کی جب ویجز آ جاتی ہیں تو اس میں سے 20-25 پاؤنڈ وہ نکال دیتے ہیں ہر مہینے اور گھرانے کو پہنچا دیتے ہیں. بھائی کتنے ایسے ہیں ہمارے اب UK کے اندر، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فیملی کریڈٹ مل رہا ہے، آپ کو چائلڈ بینیفٹس مل رہے ہیں، آپ کو انکم سپورٹ مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ آ رہا ہے. کیا خیال ہے اس میں سے آپ 10-20 پاؤنڈ یا ہفتے کے 10 پاؤنڈ یا ہفتے کے 5 پاؤنڈ الگ کر دے، آپ کو 200 پاؤنڈ آ رہا ہے ہفتے کا. فار ایگزامپل، ہر آدمی کو الگ، میں تو ویسے ایک مثال، آپ کو 200 پاؤنڈ ہفتے کا، بیٹھے بیٹھے آپ نے کام بھی نہیں کیا ہے، اور اگر کام کیا ہے تب بھی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ جا کر کام کر سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے آپ کو اتنا مل رہا ہے، اس میں سے اگر آپ نے 10 پاؤنڈ الگ رکھ دیے یا 20 پاؤنڈ الگ رکھ دیے یا 15 پاؤنڈ الگ رکھ دیے، مہینہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، 3 ہفتے ہوئے، بھائی اس کو میں کسی کے ذریعے بھیج دوں تاکہ اس فیملی کو کی مدد ہو جائے، اس فیملی کی مدد ہو جائے، کسی کی میری یہاں کچھ کمی نہیں ہوگی. میرے کھانے پینے، گھریلو حالات، بچوں کے حالات، بچوں کی تربیت، اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس کو پہنچے گا اس کی زندگی کے اوپر بڑا ہی پازیٹیو انداز کے اندر فرق پڑ سکتا ہے. ایک گھرانے کے ختم ہونے اور کلیپس ہونے سے کو آپ بچا سکتے ہیں. اور آخرت کے اندر تو پھر ہے ہی ہے. آج آپ لوگوں کے اوپر رحم کریں گے، ارحموا من فی الارض. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم ان کی خیر خبر رکھتے رہو، وہ تمہاری خیر خبر رکھتا رہے گا. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کے اوپر مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کے مشکل حالات کو آسان فرما. جن جن لوگوں کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اخلاق حمیدہ ہیں، یا اللہ وہ اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما. اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو، اپنی قدرت کاملہ سے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما.
اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔